أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ رکھے، قرآن سے ہمیں محبت کرا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت عطا فرمائے اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، اور ان محبتوں کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انفطار کریں گے ہم، اور بہت آسان صورت ہے، یہ جلدی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم اس کی دیکھیں گے. اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب. اذا جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر فیوچر کی اس میں ہی جاتی ہے بات، جب آتا ہے فیوچر کے لیے تبھی آپ جو جتنی بھی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اس میں اذا یوز ہوتا ہے. اور اذ جو ہوتا ہے یہ بھی اس کی میننگ بھی جب ہوتے ہیں، لیکن وہ پاسٹ ٹینس کا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ریکال کرنا، یاد کرنا، جیسے اذ کر کے پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہو. اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا. انفطرت فاطر روٹ ورڈ ہے. انفطرت یہ جو ہے جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اذا السماء انفطرت، تو ہم پیش کو نون کی جسم سے ملا کے پڑھیں گے. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بریک کرتے ہیں، اذا جب السماء آسمان، حمزہ کو اب ہم پڑھنا ہے کیا حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. اگر یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لگائیں گے، تب ہم پڑھیں گے انفطرت پھٹ جائے گا. فاتورا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر یہ روٹ ورڈ کریٹ کی میننگ میں یوز ہوا ہے. فاتورا اس کی میننگ فاتورا کے فاتورا کر کے کہ ہی کریٹ، جسے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، تو اس میں آیا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کا نام فاتر بھی آیا ہے، کریٹ کرنے والا، کریٹر کے لیے آیا فاتر السماوات والارض. لیکن جو پھٹنے کی میننگ میں یہ آپ کو آسمان کے ساتھ اس کو ملے گا. یہ اور اس باب میں یہ جو سورہ ان نون جو ہے ایک باب کی ہے، اس باب میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے. انفطرت یہ نون جو ہے با کی ہے، یعنی ایک باب کی ہے، اور اس کے مطلب ہے کہ جیسے اس دن وہ کلچ اسنڈر ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ ہمیں یہ پھٹنے کے میننگ میں فاتورا ملا ہے. زیادہ تر فاتورا کی میننگ قرآن میں کریٹ کیا ہے، مگر پھٹنے کی میننگ میں کہاں آیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. سورہ مزمل کی آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 18 ہے. اس میں ہے السماء آسمان، منفطرن پھٹنے والا ہے، پھٹ پڑنے والا ہے، پھٹنے والا. تو منفطر کر کے وہاں پہ یہ اسم کی طرح ایک دفعہ آیا، اس میں پھٹنے کی میننگ آسمان کے ساتھ ہی ہے. تو یہ سورہ مزمل کی آیت ہے. پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 90 ہے. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرنا پھٹ پڑے، گیٹ ٹورن، اس بات سے پھٹ پڑے. تو یتفطرنا اس میں بھی فاتور اور روٹ ورڈ پھٹنے کے لیے آیا اور آسمان کے ساتھ ہی آیا ہے. تو بس یہ اس سے یاد رکھیں کہ اس میں، اور سورۃ الانفطار اس کا نام بھی اسی لیے ہے، انفطر ینفطر انفطار، یہ اس کا یعنی کہ اسی کا نام اس سے تعلق ہے اس کا، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا، اور جب، الکواکب ستارے، سٹارز. کاف واو کاف با روٹ ورڈ ہے. کوکب لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، کوکب کہتے ہیں ایک ستارے کو، ایک سٹار کو کوکب. اور کواکب پلورل ہے، یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب سٹارز الصافات میں آیت نمبر 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو بزینت الکواکب، سٹارز کی زیبائش سے. تو کواکب یہاں پہ سٹارز کے لیے آیا ہے، اور ایک دفعہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں باقی کوکب کر کے آیا قرآن میں، سنگولر کر کے. اور یہ ربائی ہے، کاف واو کاف وا. اور جب سٹارز ستارے انتصرت بکھر جائیں گے، اگین جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ پیش کو نون سے ملائیں گے. لیکن جب ہم بریک کریں گے، اب ہم نے حمزہ پہ حرکت کیا لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. یہاں پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگاتے ہیں. انتصرت، انتصر ینتصر، یہ بھی نون جو ہے باب کی ہے، جیسے یہ نون باب کی ہے، روٹ ورڈ کی نہیں ہے.
سوری یہ جو باپ کی نہیں ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون تھا را. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلطی سے شکر ہے جلدی پتہ چل گیا. نون تھا را باپ کا نہیں ہے، یہ جو ہے دوسرا باپ ہے. اس میں نون جو روٹ ورڈ کی نون تھا را روٹ ورڈ کا ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ یوز ہوا ہے. ایک دفعہ یہ اس طرح فیل کر کے، جس کے مطلب ہے بکھر جانا، جیسے سکیٹر ہو جانا، ڈسپرس ہونا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ سٹارز بکھر جائیں گے. یہ تا ساکن جو ہے اس کے آخر میں یہ کواکب کی طرف اشارہ ہے، اس کا سٹارز کے لیے یوز ہوا ہے. اسی طرح یہ والی تا ساکن ایک یہ مؤنث کی ہے، تو یہ آسمان کے لیے، عربی میں آسمان، زمین، سمندر مؤنث ہوتا ہے. بکھر جائیں گے، یہاں پہ دیکھتے ہیں اور یہ روٹ ورڈ کہاں پہ آیا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے. اس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو لوگ عملوں کو لے کے ہباء منثورا کر دیں گے، یعنی کہ اسے اڑتا ہوا غبار کر دیں گے. تو منثورا کا مطلب کیا ہے؟ اڑا دیں گے، اس کو ڈسپرسڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ ایک دفعہ منثورا آیا ہے، اور ایک اور دفعہ قرآن میں آیا ہے جہاں پہ یہ رہا سورہ انسان کی آیت نمبر 19 میں، کہ جب وہ ادھر ایسے لگیں گے جو جنت میں، کہ آپ سمجھیں گے انہیں کہ وہ پرلز ہیں منثورا، بکھرے ہوئے، جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے. تو منثورا 2 دفعہ قرآن میں آیا، اور مطلب سکیٹرڈ، ڈسپرسڈ، بکھرے ہوئے. اور ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ بس یہاں پہ آیا فیل کی طرح، انتصرت، جب وہ بکھر جائیں گے. وَإِذَا، اور جب، البحار سمندر، بحارا روٹ ورڈ ہے، یہ پلورل ہے. جب سمندر فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے. یہ بھی اچھا اوپر جو ہے یہ تو ایکٹیو ورژن ہے، انتصرت، انفطرت. لیکن اب یہ فجرت فعلا کا وزن ہے، تو یہ مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو پیسو لکھ لیجئے اس پہ، کیونکہ اکثر جو مجہول ہے اس کی ٹرانسلیشن ایسے کرتے ہیں جیسے کر دیے جائیں گے، کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں گا تو یہ فعلا کا وزن ہے، فجرا، پھاڑ دیے جائیں گے. یہ تاساکن مؤنث کی ہے کیونکہ سمندر کے لیے یوز ہوا ہے، پلورل کے لیے اس کے. اچھا، فجر یفجر تفجیر، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو گش فورتھ، پھاڑنا اس میں آتا ہے. تو وہ پھاڑ دیے جائیں گے، یہ بھی پیسو ہے، ٹرانسلیشن ایسے ہی کریں گے ہم اس کی. اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کہاں دیکھتے ہیں ہم؟ سورہ الانسان جو ہے اس کے آیت نمبر 6 میں ہے کہ جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، یفجرونہا، causing it to gush forth، پھاڑ لے جائیں گے اسے، تفجیرہ، جہاں اب یعنی کہ لے کے جانا. تو یہاں پہ یہ ایک دفعہ یوز ہوا اس طرح. اسی طرح سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ وفجرنا and we caused to gush forth، ہم نے پھاڑ دیا، جاری کر دیا ان کے درمیان نہر. تو اس میں پھٹ کے نکلنے کے میننگ آتے ہیں. تو فجرا یفجرو. تو اب دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. مجہول کی ایک چیز بس یاد رکھا کریں گے، مجہول کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ڈوئر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. جو ایکٹیو ہوتا ہے اس میں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون کرنے والا ہے. جس طرح انفطرت، وہ پھٹ جائے گا. تو وہ پھٹ جائے گا تو اس کا مطلب وہ جو ہے یعنی کہ اسکائی وہ پھٹنے والا ہے، تو ڈوئر ہے جو پھٹ جائے گا. اسی طرح سٹارز بکھر جائیں گے، تو وہ سٹارز جو ہیں ڈوئر ہیں، اس کا مطلب وہ بکھر جائیں گے. لیکن جب یہ فجرت آیا تو وہ ڈوئر نہیں ہے، وہ پھاڑ دیے جائیں گے سٹار، سمندر. اور کون پھاڑا؟ یہ مسٹری، یہ مجہول میں نہیں. ہمیں تو پتہ سب اللہ تعالیٰ کریں گے، مگر اکارڈنگ ٹو گرامر اس کو ہم مجہول کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ڈوئر مسٹری ہے، نہیں پتا. فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، قبر کی جمع ہے، وہ فیرت، کھول دی جائیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے با عین سا را، یہ ربائی ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ اس کا تعلق قبروں سے ہی ہے. اس کے اور یہ تا ساکن مؤنث کی، اس کا بھی تعلق قبور سے ہے. 2 دفعہ روٹ ورڈ آیا، اس کے تعلق اس سے ہی ہے، قبروں سے. اور اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ ہے ٹو اوور ٹرن، الٹ پلٹ کر دیا جانا. تو ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب قبریں کھول دی جائیں گی، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. اور ایک دفعہ سورہ العادیات میں آیت نمبر 9 میں ہے افلا یعلم، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، اذا بؤسرا، جب وہ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا اس میں سے جو قبروں میں ہے. تو بؤسرا ما فی القبور، کہ وہ الٹ پلٹ کر کے اس کو نکال لیا جائے گا، کہ اوور ٹرن کر کے.
تو دونوں دفعہ قبروں سے اس کے تعلق کے ساتھ ہے اس کو. اور جب قبریں کھول دی جائیں گی علمت جان لے گا. اب یہ ایکٹیو ورژن آ گیا. جب یہ فعلا کا وزن یہ بھی تھا یہ بھی مجہول ہے. وسطرا فجرا یہ بھی فعلا کا وزن ہے یہ بھی مجہول تھا. تو جب قبریں کھول دی جائیں گی اب علمت نارمل ورژن آ گیا فعل کا جان لے گا. تاساکن مؤنث کی عربی میں نفس جو ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں تو اس لیے گرامیٹیکلی نفس کے لیے مؤنث کے ضمائر یوز ہوتے ہیں. علمت جان لے گا نفس ہر نفس ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا و اخرت اس نے پیچھے چھوڑا. یہ تاساکن کس کی بھی مؤنث کی اور اس کا اشارہ نفس کی طرف ہے یعنی کہ ہر نفس جان لے گا اس نفس نے کیا آگے بھیجا و اخرت اور اس نفس نے کیا پیچھے چھوڑا. قدمہ کا روٹ ورڈ قاف دال میم قدمہ یقدمو جب کر کے آتا ہے قرآن میں اس کا مطلب آگے بھیجنا ٹو سینڈ فورڈ کر کے. و اخرا حمزہ خارا روٹ ورڈ جب اس طرح آتا ہے اس میں پیچھے چھوڑنے کے مطلب آتے ہیں جیسے اخرا یؤخر تاخیر. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ ہے یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو یومئذ اس دن بما آف وٹ قدمہ کیا اس نے آگے بھیجا وہ اخرا اور اس نے کیا پیچھے چھوڑا ہوگا تو سب بتا دیا جائے گا. تو یہاں پہ یہ مذکر کا صیغہ ہے اس لیے تاساکن نہیں دکھ رہی میں قدمہ و اخر ایک ساتھ ہے اور یہاں پہ تاساکن مؤنث کی نفس کی وجہ سے ہے. یا ایھا الانسان اے انسان ما کس چیز نے ما سوالیہ استفہامیہ ہے کوشچن والا کس چیز نے غرک دھوکے میں ڈالا تجھے. اس کو ہم بریک کریں گے غارائن رارا روٹ ورڈ ہے. غرہ یا غرو جو ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیسیو دھوکے میں ڈالنا دھوکا دینا. تو غرہ اس نے دھوکے میں ڈالا. کس کو ڈالا اٹیچ پروناؤن نے کہا تجھے ڈالا. غرہ کا تعلق اس سے ما غرہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اور کس کو ڈالا کہا تجھے ڈالا انسان. بی ربی کا بی کی ٹرانسلیشن یہاں بارے میں ہے اباؤٹ ربی کا اباؤٹ یور لارڈ تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. غرہ یا غرو کر کے اور جگہ پہ ہمیں قرآن میں دکھتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 ہے اس میں بھی ہے وغرکم اور ڈیسیوڈ یو یعنی ہی ڈیسیوڈ یو اس نے دھوکے میں ڈالا تمہیں. غرکم اللہ کے بارے میں الغرور. تو پھر یہاں پہ ایک دفعہ آتا ہے ایک دفعہ اس طرح سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 24 اس میں بھی ہے وغرہم اینڈ ڈیسیوڈ دیم اس نے دھوکے میں ڈالا ان کو. تو غرہ یا غرو اس کی میننگ دھوکے میں ڈالنا ٹو ڈیسیو کے میننگ میں آتا ہے. ما غرہ کا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہا تجھے بھی ربی کا تیرے رب کے بارے میں الکریم جو بہت عزت والا ہے. کریم کافر امین روٹ ورڈ یہ اس میں عزت آنریبل آتی ہے چیز. الکریم جو بہت عزت والا ہے آنریبل ہے. الذی وہ جس نے خلقہ کا پیدا کیا تجھے. اس میں بھی دو چیزیں ہیں خلقہ میں اس نے پیدا کیا اور کس کو پیدا کیا اٹیچ پروناؤن ہے کا تجھے. جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک ڈوئر ضمیر ہوگی خلقہ میں اس نے پیدا کیا چونکہ الذی پہلے آ رہا ہے تو الذی خلقہ اس نے پیدا کیا اور کس کو کا تجھے. فسوا کا پھر اس نے درست کیا تجھے. اس میں بھی دو ضمائر کیسے آئیں فعل ماضی کے آخر میں جب بھی زبر یا کھڑی زبر آتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے تو اس نے درست کیا. سوا یسوی روٹ ورڈ ہوتا ہے سین و یا جب یہ سوا یسوی کر کے آتا ہے اس کا مطلب ٹو فیشن ٹو پروپورشن درست کرنا. یہ قرآن میں آتا ہے ایسے فسواہن تو یہ فسوا پھر اس نے درست کیا کس کو کا تجھے انسان کو اٹیچ پروناؤن ہے. فعدلک پھر اس نے برابر کیا. پھر اگین ایسی فعدلا یہ بھی فعل ہے فعل ماضی کے آخر میں زبر تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہے. پھر اس نے برابر کیا کس کو کا تجھے. اچھا عدل کا روٹ ورڈ اس طرح قرآن میں یہ میننگ اس نے بیلنس کیا تجھے کہ یہ اس میننگ میں یہیں پہ ہے. یہ عام طور پر عدل کا مطلب جسٹس سے ہوتا ہے نا جیسے عدل کرنا جسٹس کرنا تو اس میننگ میں آتا ہے لیکن یہ اس نے بیلنس کیا اس میننگ میں یہ یہیں پہ ہے. ویسے برابر کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 ہے اس میں ہے ثم الذین کفروا پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں.
جس طرح اس کے برابر قرار دیتے ہیں. تو برابر کے میننگ میں کچھ دفعہ ہے قرآن میں مگر وہ ڈفرنٹ میننگ ہوئے نا. رب کے ساتھ برابر مطلب شرک کی بات ہو رہی ہے, تو اسی لیے اس والی ایگزامپل سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. بس آپ اس کو یاد کریں گے, یہ چیز صرف یہیں پہ اس میننگ میں ہے. فَعَدَلَكَ اس نے بیلنس کیا تجھے, سیمیٹریکل کیا تجھے, برابر کیا تجھے. ٹھیک. فی ای صورت, جس صورت میں, صورت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ساتھ را روٹ ورڈ ہے, جس صورت میں ما شاء جو اس نے چاہا, رکبک اس نے جوڑ دیا تجھے. اچھا اس میں اس نے کیسا ہے, شاء فعل ماضی ہے, اس کے آخر میں زبر ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہے, تو شاء اس نے چاہا, رکبک اس نے جوڑ دیا تجھے. اچھا رکبک میں بھی دو چیزیں ہیں, اس کو آپ بریک کریں, یہ ایک لفظ نہیں ہے. رکبا تو روٹ ورڈ کیا ہوا اس کا, را کاف با. اور قرآن میں جو ہے رکبہ جب یہ فعل کی طرح آیا ہے نارملی, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائٹ, کسی چیز پہ رائٹ کرنا, اوپر چڑھنا, اس طرح را کاف با یوز ہوتا ہے. مگر رکبہ کر کے ایک دفعہ ہے, یعنی کاف پہ تشدید کے ساتھ, اور اس کی میننگ ہے اس کے میننگ یعنی کہ سمجھے اس طرح یہ فعل ایک دفعہ یوز ہوا ہے اور اس کے مطلب ہے ٹو اسمبل. تو رکبہ ہی اسمبلڈ یعنی اس نے جوڑ دیا, اس نے اسمبل کر دیا. واحد مذکر کا کیسے پتہ چلے گا, رکبہ فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے تو اس نے جوڑ دیا, اسمبل کر دیا, کا تجھے انسان کو. تو اچھا ترکیب بھی ہم جو کرتے ہیں اسمبل کر دیتے ہیں چیزوں کو, ایک کے بعد ایک چیز کرتے رہتے ہیں. ترکیب اردو میں ہم کہتے ہیں وہ بھی را کاف با روٹ ورڈ ہے. تو رکبہ یرکب ترکیب میں جوڑنا ایک کے بعد ایک اس طرح جو سٹیپس ہوتے ہیں اس لحاظ سے آتا ہے. تو اس طرح مگر قرآن میں یہ یہی ہے, آپ اس کو ایسے یاد کر لیں اسٹار لگا کے, رکبک اس نے اسمبل کر دیا, جوڑ دیا, کا تجھے. کلا ہرگز نہیں, بلکہ تکذبون تم سب چھٹلاتے ہو, بالدین بدلے کے دن کو. یوم الدین بھی آتا ہے, خالی الدین کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظین یقیناً نگران ہے. یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن حافظین کی حفاظت کرنے والے, گارڈ کے لحاظ سے نہیں کریں گے بلکہ نگران یعنی واچ کرنے والے, واچ کرنے کے لیے فرشتوں کے بات ہو رہی ہے آگے. تو حافظین میں اس میں میننگ نگران یعنی کہ تم پہ واچ کرنے والے ہیں. علیکم تم پر یقیناً نگران ہے, واچ کرنے والے. کرامن جو معزز ہیں, کرامن کا روٹ ورڈ کاف را میم, ابھی ہم نے ربکل کریم پڑھا تھا تو اس میں عزت آتا ہے, عزت والے. تو کرامن معزز ہیں, آنرڈ, آنریبل ہیں. کرامن قرآن میں دونوں دفعہ فرشتوں کے لیے ہے. کرامن جو معزز ہیں, ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ عباسہ میں آیت نمبر 16 ہے. کرامن نوبل ہیں, معزز ہیں, بررہ اور ڈیوٹیفل, نیک ہیں. تو کرامن وہاں پہ ایک دفعہ کرام آیا ہے اور یہاں پہ کہ جو معزز ہیں. کاتبین لکھنے والے, کاتب فاعل کا وزن ہے, کاتب لکھنے والے, کاتبین لکھنے والے ہیں. یعلمون وہ جانتے ہیں, ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو. ان الابرار بے شک نیک لوگ, بارہ را روٹ ورڈ ہے, ابرار پلورل میں ہوتا ہے, بے شک رائچس پیپل نیک لوگ, لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. لا یقیناً, فی میں نعیم پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے, لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابرار میں بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو دن نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک فجار, بدکار لوگ, وکٹ پیپل. فجار کا لفظ فاجر, فجور, اور قرآن میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب بدکار, وکٹ لوگ. الفجار پلورل ہے, بدکار لوگ. لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یسلونا ہاں وہ جلیں گے اس میں. یا پہلے اونا, بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے اور روٹ ورڈ ہوتا ہے صاد لام یا. صلا یسلی کر کے جب یہ قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انٹر ٹو روسٹ, یعنی کہ اس میں آپ کبھی اس کے ٹرانسلیشن جھونکے جانا, داخل ہونا بھی پڑھیں گے اور کبھی جلنا بھی پڑھیں گے. بیسیکلی یہ ٹو برن ہوتا ہے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن آپ اردو میں ہم جب دیکھتے ہیں نا, کبھی ہوگا وہ جھونکے جائیں گے جہنم میں, کبھی ہوتا ہے وہ جلیں گے. تو اس میں کیا ہے ایکچولی, یہ ہوتا ہے ٹو انٹر ٹو روسٹ, یعنی یہ روسٹ کرنے کے لیے انٹر ہونا. تو دونوں میننگز ٹھیک ہے, ٹو برن بھی اور ٹو انٹر ہونا بھی, وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے قرآن میں. یسلونا وہ جلیں گے, ہاں اس میں, کس میں, مؤنث کا صیغہ ہے. عربی میں آگ اور جہنم کے سارے نام کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے,
جیسے یہ جہیم ہے تو اسی لیے یصلونہا وہ جلیں گے اس میں جہیم میں یوم الدین دن بدلے کے وما اور نہیں ہم وہ عنہا اس جہنم سے بغائبین کبھی غائب ہونے والے کبھی رکیں گے نہیں. اس میں آپ نے اس کی چاند تفسیر میں پڑھا ہوگا غا یا غین یا بار روٹ ورڈ ہے. غائب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یعنی کہ غائب ہونا یا ایبسنٹیز میں اس کی بیسیکل جب ہم میننگ اس کے پڑھ رہے تھے اس میں ہوتا ہے ٹرانس تفسیر میں کبھی وہاں سے وہ غائب نہیں ہوں گے جیسا اسٹوڈنٹ غائب ہو جاتا ہے نا کہ کبھی ایبسنٹ ہونے والے نہیں ہوں گے. وہ اس میں ہے اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے جہنم کے ہر عذاب سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بچائے. بغائبین کبھی غائب ہونے والے. ماں کے بعد جب بی آتا ہے یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ ماں جو ہے ماں نافی ہے اس کی میننگ ہے نہیں. وما اور نہیں ہم انہا اس سے بغائبین تو یہ بی کا تعلق اس سے ہے اس کے میننگ کبھی غائب ہونے والے. وما ادراک اور کیا چیز بتایا آپ کو. اس کا روٹ ورڈ ہے دال را یا. جب بھی قرآن میں یہ ادرا یدری کر کے آتا ہے اس کے مطلب ہے what make you know یعنی to make you know to make know یہ جیسے کہ کسی کو بتانا. تو وما ادراک کیا چیز بتایا کو. یہ قرآن میں بہت دفعہ وما ادراک ما القاریہ وما ادراک ما سقر کیا چیز بتایا کو. what will make you know کہ ماں کیا ہے یوم الدین دن بدلے کا. ثم پھر ما ادراک ما یوم الدین کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے دن بدلے کا. یوم جس دن لا تملک نہ مالک ہوگا نفسن کوئی نفس. یہ تا مؤنث کی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے. لا تملک نفس نہ مالک ہوگا کوئی نفس لی نفس کسی نفس کے لیے شیئا کچھ بھی. والامر اور حکم یوم اذن اس دن للہ اللہ ہی کا ہوگا. یہی بھی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ صرف اللہ ہی کا ہوگا اللہ ہی کا ہوگا. یہاں پہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی. آسان ہے ٹرانسلیشن کو یاد کرنے کے اعتبار سے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو ابرار ہیں. اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی وجہ سے اپنی رحمت کی وجہ سے جنتوں میں ڈال دے اور ہمیں جو ہے اس دن کی فکر لگا دے. اللہ تعالیٰ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس دن صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی فکر لگا دے. ہم اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.